تو بہت خوبصورت ہے سب سے آخری ندا، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو، ایسی توبہ جو ہے اس طرح جڑ جائے دین کے ساتھ کہ جیسے دھاگا، سوئی دھاگا کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر کسی وجہ سے پھٹتا ہے، تمہاری توبہ بھی ایسی ہو کہ پھٹے نہیں، لیکن اگر پھٹ جائے تو پھر لوجد اللہ توابا الرحیمہ، میرے جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، تم آ کے مانگو، دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں۔ اور آج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو تم مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو، عن ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جان۔ ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، کسی کی یاد آئے، کسی کی یاد آئے تو آدمی اس کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، نہیں ایک کیفیت بنتی ہے۔ یہ بچے یہاں رہتے ہیں، لمبا عرصہ رہتے ہیں تو ان کو گھر کی یاد آتی ہے لیٹے لیٹے، تو یہ کیا کہتے ہیں، گھر 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 گھر، نہیں ایک کیفیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، تو وہ یاد۔ تو جب میں نے رائمنڈ میں زندگی دی تھی تو جب میری 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے میں قبول کیا، جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب میں رائمنڈ گیا تو اب مجھے ہر چیز کھانے کو آئے، اور مجھے بیگم یاد آئے، مجھے گھر یاد آئے، تو اب میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا، بیگم 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 ہے۔ یاد، ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے، ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے ذکر۔ وہ جو یاد کر کے آپ کو ایک کسک محسوس ہوتی ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں، جب سارا عالم سوتا ہے، وہ جو ایک کسک محسوس ہوتی ہے اور ایک اندر میں ایک اداسی کی کیفیت بنتی ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پھر سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، لیکن آدمی ہر وقت تو کام کر رہا ہے، ہر وقت تو یہ نہیں زبان سے کہہ سکتا، کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ہتھ یار کارول دل یار ول، ہتھ کارول، کار ہے کار نہیں، کار پنجابی والا، جس سے ہم کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کار، کاروبار نہیں کہتے کاروبار۔ تو ہتھ کارول دل یارول، اس کو ذکر کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہو، اور آپ کی تجارت آپ کو جب کوئی غلط کام ہونے لگے تو اللہ کی یاد سامنے آ جائے، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کرے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے لیے حرام اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو آگے اللہ آ جائے، میرا بندہ میں جو تیرا رب بیٹھا ہوں، خزانے لے کر میں نے کیا کرنا ہے، ان خزانوں کو تیرے لیے ہیں، نہ کر نہ کر، اور اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر تیرے سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی، میں کوئی نہیں تھکا۔ وہ سن دے پہ ہو کہ میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ ہائے ہائے، یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، ایک کام تیرے ذمے ایک میرے ذمے، تو میری مان یہ تیرے ذمے، تجھے رزق پہنچانا میرے ذمے۔ آج تم کہتا ہے کہ کم سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو بازار میں کیسے بیٹھ سکوں گا، اور اگر میں صحیح تولوں گا تو پھر میرا پروفٹ کم ہو جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتا، اللہ کہتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تم ماں کے پیٹ میں پردوں میں چھپا ہوا تھا
اس وقت تمہیں رزق کون دے رہا تھا، کون پہنچا رہا؟ اور اس وقت صرف تو نہیں بن رہا تھا، میں جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا تو میں اکیلا نہیں بن رہا تھا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، اور ہر بچے کی سٹیج الگ الگ ہے، ایک کے ناک بن رہا ہے، ایک کا کان بن رہا ہے، ایک کی زبان بن رہی ہے، ایک کی انگلیاں بن رہی ہیں، ایک کے گھٹنے بن رہے ہیں، ایک کے ٹخنے بن رہے ہیں۔ تو اگر اللہ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کے برابر بھی کسی سے غافل ہو جائے، وہ غفلت سے پاک ہے، اگر ہو جائے تو یہ آنکھیں ماتھے کی بجائے پیٹ پہ لگ جائیں، اور انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ آ کے لگ جائیں، اتنی بڑی کائنات کے اندر نر مادہ کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سب کو رزق پہنچاتا ہوں۔ کس نے پہنچایا تھا تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق؟ اس وقت کون تھا؟ اچھا، اور جب تو دنیا میں آ گیا، وَلَا لَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ تو کاٹ سکے، وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ تو چل سکے۔ نہ تو چل سکتا ہے، نہ تو پکڑ سکتا ہے، نہ تو کاٹ سکتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ تو بتا سکتا ہے۔ جب تو اس بے بسی کے عالم میں تھا تو میں نے کیا کیا؟ أَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا دَافِيًا فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي۔ میرے بندے، میں نے جب تو ایسا بے بس تھا، نہ بول سکے، نہ بتا سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ خود کھا سکے، نہ پی سکے، تو تیری ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشمے بنا دیا، اور وہ تیرے لیے خالص دودھ نکالنے لگے، اور وہ ابلتا ہوا صاف ستھرا شفاف ماں کے دودھ کی تاثیر اگر کوئی برائیوں میں نہ مبتلا ہو جائے، 40 سال تک ماں کے دودھ کی تاثیر چلتی۔ میں نے تیرے لیے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکالا جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہو کے تیرے منہ میں جاتا رہا، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ تو آج تو کہتا ہے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کے لیے کر رہا ہوں، کتھو کھاواں، ہیرا پھیری نہ کراں، کتھو کھاواں۔ ایک ملاوٹ کرنے والا تھا، میں نے اس سے کہا یار تم کیوں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ کرتا تھا، میں نے کہا یار تم کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اگر میں صحیح تیل بیچوں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 50 روپے بچتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، 80s کی، تو مجھے 50 روپے بچتے ہیں، اور اگر میں ملاوٹ کروں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپے بچتے ہیں۔ 500 روپے میں میرا بجلی کا بل ادا ہو جاتا ہے، تو میں پاگل ہوں جو میں 50 روپے نفع کماؤں، میں 500 کماؤں گا، کیونکہ اس کو اللہ کا رب ہونا یاد نہیں، اس کو ماں کی چھاتیوں کا دودھ یاد نہیں، ماں کے پیٹ میں غذا کا پہنچنا یاد نہیں ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ پرواز چڑھنا، جوانی تک آنا یاد نہیں۔ وہ کہہ رہا کتوں کھاواں، کتوں کا بھی ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا۔